السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر وافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی اسلامیات کی 10ویں کتاب کے سورۃ انفال کے رکوع نمبر 1 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب اپنی 10ویں کتابیں نکال لیجئے اور اس سورۃ انفال کے سب سے پہلے رکوع کو آپ نکالیے انشاءاللہ۔ آج ہم اس کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلبہ، سورۃ انفال کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سورت قرآن مجید کے 9ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 10ویں پارے میں اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے اسلامی تاریخ کے جس اہم واقعے کا ذکر کیا ہے اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ کا نام غزوہ بدر ہے۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار تقریباً 1000 تھے۔ یہ جنگ میدان بدر کے اندر سن 2 ہجری میں لڑی گئی اور اس جنگ کا جو نتیجہ نکلا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ 1000 فرشتے آسمان سے مسلمانوں کے لیے نازل کیے اور ان 1000 فرشتوں کی مدد سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کفار پر برتری عطا فرمائی، کفار کو شکست دوچار کیا۔ اس غزوے کے اندر مسلمان صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ کفار کے لشکر میں سے تقریباً 70 کفار، جن میں سر فہرست ابو جہل تھا، وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا گیا۔ اس لحاظ سے تقریباً 70 بڑے بڑے کافر اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور اس فتح کے بعد کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کی دہشت جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور اس وجہ سے کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے مزید دشمن بن گئے اور مسلمانوں سے اس غزوے کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ بہرحال اس سبق کا اور اس رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ انفال الدرس الاول۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، اس رکوع کو پڑھنے سے پہلے ہم مقاصد تدریس کو جان لیں تاکہ اس بات کا ہمیں علم ہو جائے کہ اس رکوع کو اور اس رکوع کا ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہم کن کن چیزوں سے واقف ہو پائیں گے۔ نمبر 1، آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ کر یاد کرنا۔ عزیز طلبہ، ابھی جیسا کہ آپ کے سامنے سلائیڈ آئے گی، اس میں ہم نے ایک تو وہ ترجمہ جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے وہ تو لکھا وہی ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے لفظی ترجمے کا بھی اس میں اضافہ کیا ہے تاکہ آپ سورت کے یا رکوع کے ہر لفظ کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو بخوبی جان سکیں۔ نمبر 2، مشکل عربی الفاظ کا ترجمہ یاد کرنا۔ نمبر 3، غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرنا۔ اور نمبر 4، مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہیں ہمارے 4 مقاصد۔ انشاءاللہ اس رکوع کے اندر ہم ان کو بخوبی جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کی کیا کیا صفات ہیں ان کو بھی بخوبی جانیں گے، اور کفار کے کس لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مسلمانوں سے وعدہ فرما لیا تھا، اور مسلمان کیا چاہتے تھے اور اللہ رب العزت کی کیا چاہت تھی۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ ترجمے کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال۔ عزیز طلبہ، انفال کے لفظی معنی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کا مفہوم جان لیجئے۔ مال غنیمت ایسے مال کو کہا جاتا ہے جو حقیقت میں کفار کا ہوتا ہے، لیکن کفار اپنی جانوں کو بچانے کی غرض سے میدان جنگ میں اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا جو سامان اور مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مال کو مسلمانوں کے لیے حلال اور پاکیزہ قرار دیا۔ تو مال غنیمت کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا آپ کے سامنے۔ یسألونک عن الانفال، فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یہ کہہ دو، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس ڈرو اللہ سے اور صلح رکھو آپس کے معاملات میں۔ تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین،
تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اگر ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اگلی آیات میں مومنین کی 5 صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، تو میں مومن تو وہ ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، ومغفرۃ، بخشش، ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔ تو عزیز طلبہ، یہ 5 صفات آپ کے سامنے آ گئی، ان کو ذرا ذہن نشین کر لیجیے۔ نمبر 1، مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو مال ہم نے انہیں دیا اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ان 5 صفات کے حامل جو مومنین ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعامات ہیں؟ فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت کی روزی۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف سے ہم چلتے ہیں۔ فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا تم کو تمہارے پروردگار نے تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے، مومنوں کو بھی اسی طریقے سے اپنے گھر سے نکلنا چاہیے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس یقین کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اہل ایمان کو گھبرانے کے بجائے، ڈرنے کے بجائے، خوف زدہ ہونے کے بجائے، اسی یقین اور تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے تھا اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچنا چاہیے تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، فرمایا کہ اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، یعنی کفار کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ناخوش تھی، کیونکہ کفار مسلمانوں کے لشکر کے لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، فرمایا کہ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے، یعنی اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، گویا کہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد انہوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی سی ایسی اس انداز سے بات کی، نعوذ باللہ اس کو ہم جھگڑے سے مراد یہاں پر گستاخی اور بیعت بھی نہیں ہے، جھگڑے سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، یا رسول اللہ ہم تو کفار کے مقابل میں بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ ہم جو ہے وہ جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بہت کمتر ہیں، تو ہم کس طریقے سے کفار کا مقابلہ کریں گے؟ اگر ہم کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں جائیں گے تو ہمیں یوں لگے گا جیسا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے رہے ہیں۔ اگلی آیت، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، فرمایا کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، کفار کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ جو تھا وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، جو ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ کی جانب آ رہا تھا، اور کفار کا جو دوسرا جو لشکر تھا، جنگی لشکر، یہ وہ جنگی لشکر تھا جس کی سرداری جو ہے وہ ابو جہل کے پاس تھی، اور ابو جہل جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے اس 1000 افراد پر مشتمل لشکر کو لے کر مکہ سے مدینہ پر آیا تھا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا سکے۔ تو یہ 2 گروہ ہیں کفار کے، ان میں سے ایک طاقتور اور ایک ان میں سے کمزور۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو کمزور ہے گروہ کفار کا وہ ہمارے مقابل آئے تاکہ اس کو زیر کرنا، شکست دینا ہمارے لیے آسان ہو، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ کفار کا جو طاقتور لشکر ہے مسلمانوں کے مقابل آئے، مسلمان اس سے مقابلہ کریں، اللہ کی غیبی مدد کی
کے ذریعے اس کو شکست دیں اور اس سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے، کفار کے ارادے اور کفار کے جو عزائم ہیں وہ خاک میں مل جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی چاہت تھی، اور یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو میں اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ مسخر کے لفظی معنی تمہارے قبضے میں آ جائے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم لوگ چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار، جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، بے شان و شوکت ہے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ میں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، یعنی مراد کافروں کے ارادے اور ان کی طاقت کو زیر کر دے اور ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے۔ یہ مطلب ہے کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، گو کہ مشرک ناخوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مشرکوں کے، کفار کے ناخوش ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ حق قائم رہے اور باطل جو ہے وہ مٹ جائے، اور باطل تو آیا ہی مٹنے کے لیے۔ اگلی آیت مبارکہ، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو قبول فرمایا اور آسمان سے 1000 فرشتے اتارے تاکہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی مدد کر سکیں اور مسلمانوں کو فتح یاب کر سکیں۔ فرمایا کہ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد، تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں کی مدد سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس رکوع کی آخری آیت، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ اور خدا نے اس مدد کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ تمہارے لیے ایک بشارت ہے، اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس رکوع کا ترجمہ اور اس کی کچھ وضاحت۔ امید ہے کہ آپ اس ترجمے کو بخوبی سمجھ پائے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کثیر الانتخابی سوالات ہیں اسی رکوع سے متعلق، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجیے۔ سورۃ انفال کے رکوعوں کی تعداد 10، جواب ہمارا 10 ہے۔ الانفال کے معنی کیا ہیں؟ ابھی شروع میں بتایا تھا آپ کو، الانفال کے معنی مال غنیمت۔ سورۃ انفال کی آیات کی تعداد، درست جواب ہے 75۔ سورۃ انفال کے پہلے رکوع میں کس غزوے پر تبصرہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب غزوہ بدر۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان جنگ تھی، کون سی؟ تو یہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ پہلی جنگ تھی۔ کارہون کے معنی ناگواری محسوس کرنے والے، دابر کے معنی ہے جی جڑ۔ اس کے ساتھ وجلت قلوبہم، فرمایا ان کے دل ڈر گئے۔ یوساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، دھکیلے جاتے ہیں، ہانکنے کا مطلب دھکیلے۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو۔ احدی الطائفتین، فرمایا 2 گروہوں میں سے ایک۔ سورۃ انفال میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، کون سی ہیں ان میں سے؟ تو درست جواب ہمارا ہے نماز پڑھتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا MCQ، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے 1000۔ 2 گروہوں سے کون سے گروہ مراد ہیں؟ تو جواب ہے ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ۔ نمبر 15، مردفین کے معنی لگاتار آنے والے، لگاتار آنے والے۔ اس کے جوابات بھی آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دیے گئے۔ اب اس بار مشکی سوالات کے جوابات۔ مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ مال اور اسباب جو کفار جنگ کے دوران یا فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، جو کفار سے جنگ کے دوران یا فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ سورۃ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ یہ وہی صفات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دہرائی اور ابھی ہم نے ترجمے کے اندر بھی پڑھی ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو مال ہم نے انہیں دیا اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات۔ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ کی طرف آ رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر جو مکہ سے
مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ آیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ انفال کی کل آیات اور ان کے رکوع کتنے ہیں؟ تو کل آیات پہلے بتائی جا چکی ہیں آپ کو، 75 آیات ہیں اور رکوع اس کے 10 ہیں۔ مومنوں کی ایک جماعت بدر کی لڑائی کے لیے کیوں ناخوش تھی؟ جواب، غزوہ بدر کے موقع پر مومنوں نے جب اپنے سے کئی زیادہ طاقت اور لشکر کو دیکھا جو مکہ سے ابو جہل کی کمان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، تو اس لشکر کا مقابلہ کرنے سے مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمان سے کیا وعدہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ کفار کے 2 گروہوں، جن میں سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر، ان میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ اور آخری سوال، تلیت اور یساقون کے معنی پڑھی گئی اور وہ ہانکے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگلے اسباق کے ساتھ، اگلے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج اسلامیات جماعت نہم کے سب سے پہلے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت نہم میں قرآن مجید کی سورۃ انفال سلیبس میں شامل ہے۔ آج سورۃ انفال کے سب سے پہلے رکوع آج اس کا آغاز کریں گے اور اس کا بامحاورہ اور لفظی ترجمہ سمجھیں گے، اور اس کے سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات اور مشقی سوالات کے جوابات سمجھیں گے اور یاد کریں گے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلا رکوع سورۃ انفال الدرس الاول الف۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جو مقاصد تدریس کو ہم سمجھ پائیں گے، اس سبق کے جو مقاصد تدریس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، آیات مبارکہ کا ترجمہ بامحاورہ بھی اور لفظی بھی سمجھ کر یاد کرنا۔ نمبر 2، مشکل عربی الفاظ کا ترجمہ یاد کرنا۔ نمبر 3، غزوہ بدر کے واقعات کو ذہن نشین کرنا۔ اور نمبر 4، مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنا۔ تو یہ 4 مقاصد تدریس ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے سب سے پہلا رکوع سورۃ انفال کا لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر، جو کہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم واقعہ، اس کو بیان کیا، اور کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ جو کہ سن 2 ہجری میں پیش آئی۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بہت کم، جو کہ 313 افراد پر مشتمل اور جنگی ساز و سامان نہ ہونے کے برابر، اور کفار کے لشکر کی تعداد عزیز طلبہ تقریباً 1000 اور جنگی ساز و سامان سے لبریز۔ اللہ رب العزت نے اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی، اور فرشتوں کو آسمان سے اتارا، فرشتوں کو آسمان سے نازل کیا، اور ان فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو ان کفار پر غالب کر دیا، اور وہ جو کفار تھے جو کہ بہت طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، وہ شکست کھا گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور اس فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت بھی ملا۔ عزیز طلبہ، مال غنیمت کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب کفار اور مسلمان میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ لڑائی کرنے میں، جنگ کرنے میں مصروف ہوں، اور اس دوران مسلمان کفار پر فتح پا جائیں، غالب آ جائیں، اور کفار اپنا سب کچھ، اپنا سب مال جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں، تو وہ سارا کا سارا مال جو کہ میدان جنگ میں کفار چھوڑ کر جا چکے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور مال غنیمت کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، پاکیزہ قرار دیا ہے، اور مسلمان اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سا ایک آپ کو اس سورۃ انفال سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بتا دی۔ اب ذرا ترجمے کی طرف آ جائیے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور مال غنیمت کو حاصل کرنے میں مسلمانوں میں کا کوئی بھی گروہ آپس میں لڑائی مت کرے، آپس میں اختلاف مت کرے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت تو یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4،
وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 5 جو مال ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں دیا اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان 5 صفات کے حامل جو مومنین ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں، تمہیں اپنے گھروں سے بالکل اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جیسا کہ تمہارے پیغمبر کو، تمہارے نبی کو، تمہارے لیڈر کو اللہ رب العزت نے ان کے گھر سے تدبیر کے ساتھ نکالا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کی ایک جماعت جو تھی وہ کفار کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ناخوش تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر جانے کا حکم دیا تو ان کو یوں لگا جیسا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس وعدے کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیا تھا کہ کفار کے 2 گروہ، ان میں سے ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ایک ابو جہل کا جنگی لشکر، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو بہت طاقت والا۔ مسلمانوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہمارے مقابل کفار کا وہ لشکر آ جائے کہ جو لشکر بے ہتھیار ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ کفار کا طاقتور لشکر مسلمانوں کے مقابل آئے اور اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے ذریعے اس دشمن کو، کافروں کو، اس لشکر کو جو ہے نا وہ شکست سے دوچار کرے، اور مسلمانوں کو باوجود یہ کہ وہ کمزور ہیں اللہ رب العزت اپنی مدد سے ان کو فتح یاب کرے۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں عزیز طلبہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے وعدے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سچ کو فتح عطا فرمائی اور جھوٹ کو شکست عطا فرمائی، اور اس شکست سے اگرچہ مشرک جو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، وہ ناخوش ہی ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی ناخوش ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں نے فرما دیا کہ جب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو قبول فرما دیا، اور ساتھ میں آپ کو خوشخبری دے دی کہ ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے جو آسمان سے اتریں گے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو غیبی مدد ہے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، یہ بشارت اس لیے اللہ نے عطا فرمائی تاکہ مسلمان جو کہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، وہ اطمینان حاصل کریں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ جو آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ انفال مال غنیمت، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی کہ مال غنیمت کس مال کو کہا جاتا ہے۔ اصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات درست رکھو، وجلت ڈر جاتے ہیں، کارہون ناگواری محسوس کرنے والے، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں یا وہ دھکیلے جاتے ہیں، احدا کے معنی ایک، دابر جڑ، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، مردفین لگاتار آنے والے، غیر ذات الشوکہ بغیر اسلحے اور قوت۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اسی رکوع سے متعلق جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ پہلا، الانفال کے معنی، ہمارا جواب درست ہے، مال غنیمت۔ سورۃ انفال کی آیات کی تعداد 75، سورۃ انفال کے رکوع کی تعداد 10۔ سورۃ انفال کس سن ہجری میں نازل ہوئی؟ سن 2 ہجری میں۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے بھیجے؟ 1000۔ سورۃ انفال میں کس غزوے کا تبصرہ کیا گیا ہے؟ تو غزوہ بدر۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہیں تمہارے پروردگار نے تمہارے گھر سے نکالا۔ کس طرح نکالا؟ جواب تدبیر کے ساتھ یا تدبیر سے۔ احدی الطائفتین، اس کے معنی 2 گروہوں میں سے ایک، کارہون ناگواری محسوس کرنے والے، دابر جڑ، مجاہد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ سورۃ انفال میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان 4 آپشن میں سے درست آپشن یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ ان کے دل ڈر گئے، غیر ذات الشوکہ بغیر اسلحے اور قوت کے، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں یا وہ دھکیلے جاتے ہیں، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، اور اصلحوا ذات بینکم آپس کے تعلقات درست رکھو۔ عزیز طلبہ انہی جو ایم سی کیوز ابھی ہم نے پڑھے ان کے سوالات ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے لکھ دیے گئے ہیں، آپ یہاں سے بھی ان کو دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشکی سوالات کے جوابات ہیں۔ مشکی سوال سب سے پہلا، سورۃ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو وہ صفات جو جیسا کہ ترجمے میں آپ کو بتائی گئی وہی یہاں پر لکھ دی گئی ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیں۔
5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے انہیں دیا اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات عزیز طلبہ آپ کے سامنے اہل ایمان کی بیان کر دی گئی، اور یہی اس سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال، مشکی سوال میں سے 2 گروہوں میں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب 2 گروہوں میں سے ایک گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ مکرمہ کی جانب آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ ابو جہل کا جنگی لشکر جو اسلحے سے لبریز ہو کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے اس رکوع سے متعلق اہم سوالات اور ان کے جوابات۔ انشاءاللہ اگلے رکوع اور احادیث مبارکہ اور موضوعاتی مطالعہ سے متعلق اگلے اسباق کے اندر انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے سبق پیش کریں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا استاد فرحان احمد۔ آج ہم سورۃ انفال کے رکوع نمبر 5 کا ترجمہ اور اس کے مشقی سوالات کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب بچے اپنی اپنی کتابوں کے مطابق رکوع نمبر 5 نکال لیجیے۔ عزیز طلبہ، رکوع نمبر 5 جو آج ہم کر رہے ہیں اس کے سب سے پہلے مقاصد تدریس جان لیجیے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ کر یاد کرنا۔ نمبر 2، مشقی سوالات یعنی مشکل عربی الفاظ کا ترجمہ یاد کرنا۔ نمبر 3، مال غنیمت کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہونا۔ اور نمبر 4، مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنا۔ عزیز طلبہ، یہ ہیں آج کے ہمارے مقاصد تدریس۔ جیسا کہ آپ لوگ گزشتہ اسباق میں جان چکے ہیں کہ سورۃ انفال میں اللہ رب العزت نے تاریخ اسلام کے سب سے اہم واقعے جس کا نام ہے غزوہ بدر، اس کی وضاحت کی ہے اور اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس رکوع کے اندر بھی کچھ غزوہ بدر کے حوالے سے واقعات کا ذکر ہے۔ آئیے ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا کہ آیت کے 2 ترجمے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ترجمے کو لفظی ترجمہ کہا جائے گا، جبکہ دوسرے ترجمے کو با محاورہ ترجمہ کہا جائے گا، جو کہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو لفظی ترجمہ آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ بخوبی اس ترجمے کو ذہن نشین کر سکیں، الفاظ کے معنی کو بھی سمجھ سکیں۔ میں قل للذین کفروا، کہہ دو ان لوگوں کو جو کافر، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر وہ باز آ جائیں تو معاف کر دیا جائے گا ان کو ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ اور مسلمانوں کی اور اسلام کی مخالفت کرنے سے باز آ جاؤ، تو اسلام لانے کے بعد جو کچھ تم نے حالت کفر میں گناہ کیے، نافرمانیاں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی، اللہ رب العزت کے حقوق کو پامال کیا، وہ سب کا سب معاف کر دیا جائے گا اگر تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پھر کریں گے، یعنی وہ کافر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، فقط مضت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کا، اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا، یعنی گزشتہ اقوام جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو جیسے ان اقوام کے ساتھ اللہ رب العزت نے معاملہ کیا، ان کفار کے ساتھ بھی وہی معاملہ برتا جائے گا۔ اس کا ترجمہ کیا، کتابی ترجمہ بھی ذرا دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کا۔ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے، طریقہ سے نکلا، اگلے لوگوں کے ساتھ، یعنی مراد جو گزشتہ اقوام گزر چکی ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہی معاملہ ان کے حق میں برتا جائے گا۔ یعنی ان کو بھی اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔
اس سے اگلی آیت وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ ان کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کفر ختم نہ ہو جائے، کفر جو ہے وہ نیست و نابود نہ ہو جائے. اس وقت تک ان کفار سے لڑتے رہو اور زمین پر ہر طرف خدا ہی کا دین دکھائی نہ دینے لگے، اس وقت تک ان کفار سے لڑائی کرتے رہو. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے. فَإِنِ انتهوا، اور اگر یہ کفار باز آ جائیں تو میں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک جو کام ان کے کاموں کو خدا دیکھ رہا ہے، جو کام بھی وہ کر رہے ہیں خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، خدا ان کے کاموں سے باخبر ہے. خدا سے کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی کام کو پوشیدہ نہیں کر سکتا. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روح گردانی کریں گے، اگر وہ خدا کے حکم سے منہ پھیریں گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ خدا تمہارا حمایتی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے. یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا حمایتی نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا. یہاں تک عزیز طلبہ 9ویں پارے کا حصہ مکمل ہوا. اب یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ گزشتہ اسباق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورۃ انفال 2 پاروں پر مشتمل ہے. ابتدا اس کی سورت 9ویں پارے سے جس کا نام قال الملأ سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں جس کا نام وَاعْلَمُوا. تو اب جو آیت ہم پڑھیں گے اگلی وہ 10ویں پارے کی آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے کی جائے گی. پہلے ہم ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں وضاحت کی جائے گی. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، فرمایا جان لو کہ جو چیز تم کفار سے مال غنیمت کے طور پر لاؤ. عزیز طلبہ، سب سے پہلے مال غنیمت کو بھی سمجھ لیجئے. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان اور کفار میدان جنگ میں برسر پیکار ہوں، میدان جنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہوں، اور اس دوران مسلمان کفار پر غالب آ جائیں اور مسلمان کفار کو شکست دے دیں، اور کفار اپنی جانوں کو بچا کر میدان جنگ چھوڑ کر جو بھاگ جائیں، اور اس دوران جتنا بھی مال کفار کا میدان جنگ کے اندر چھوٹ جائے گا، میدان جنگ کے اندر پڑا رہ جائے گا، وہ سب کا سب مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت قرار دیا جائے گا. وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مال کو، مسلمان ہے تو وہ کافروں کا مال، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال کو مسلمانوں کے لیے نہ صرف پاکیزہ بلکہ حلال بھی قرار دیا. فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جب مال غنیمت تمہارے ہاتھ آ جائے تو اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں 5 برابر حصوں میں تقسیم کرو، اور اس میں سے 5واں حصہ ان جب ہستیوں کو دیا جائے گا اور ان میں تقسیم کیا جائے گا. اور میں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے 5واں حصہ کس میں تقسیم کیا جائے گا؟ اللہ کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جو محتاج ہیں، نادار ہیں، ان میں تقسیم کیا جائے گا. یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو کسی بھی قسم کی چیز کے محتاج نہیں ہے. تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ 5ویں حصے میں سے اللہ کو بھی دیا جائے گا، یعنی مراد اللہ کے ان بندوں کو دیا جائے گا جو بندے محتاج اور نادار ہیں. ولی رسول، اللہ کے رسول کو دیا جائے گا. ولی ذی القربہ، رسول کے رشتہ داروں کو. والیتامہ، یتیموں کو. والمساکین، محتاجوں کو. وابن السبیل، اور مسافروں کو 5ویں حصے میں سے دیا جائے گا. بقیہ جو حصے بچے ہیں 4، وہ سب کے سب مجاہدین اسلام میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے میدان جنگ کے اندر حصہ لیا، جنگ میں حصہ لیا اور کفار کو زیر کرنے میں اہم کردار ادا کیا. آگے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم خدا پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس نصرت کے معنی ہے عزیز طلبہ مدد کے، اللہ کی مدد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. تو اسی کے بارے میں یہاں پر اشارہ ہے
کہ اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر، جس دن جنگ بدر ہوئی اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور کفار کو شکست سے دوچار کیا، اور اس دن کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا کہ حق ہمیشہ جیتتا ہے اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، یعنی آمنا سامنا ہو گیا، اور اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، فرمایا کہ اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، ناکے سے مراد کنارہ، اور وہ یعنی مراد کفار بعید کے ناکے پر تھے۔ میدان بدر جو ہے وہ مدینہ سے قریب ہے اور مکہ سے دور، اس لحاظ سے یہاں پر کہا گیا اے مسلمان جو تھے وہ مدینہ سے قریب کے کنارے پر تھے، اور کفار جو ہے وہ دور کے کنارے پر تھے مدینہ سے۔ والرکب اسفل منکم، یہاں قافلے سے مراد کفار کا وہ تجارتی قافلہ ہے جو ملک شام سے ابو سفیان کی کمان میں، ابو سفیان کی رہنمائی میں جو ہے وہ ملک شام سے مال تجارت لے کر مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو حقیقت میں مسلمانوں کا جو پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ اس قافلے کو لوٹا جائے، لیکن وہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگا اور اپنے راستے کو بدلتے ہوئے وہ صحیح سلامتی کے ساتھ اور بغیر لوٹے ہوئے وہ مکہ پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود ابو جہل نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے مدینہ پہنچ گیا۔ تو میں والرکب اسفل منکم، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا وہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، یعنی مراد تم سے بچ کر نکل گیا تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، فرمایا کہ اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے، یعنی مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا کہ مسلمان جو ہے وہ یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ابو جہل کے جنگی لشکر سے لڑیں گے، تو فرمایا لاختلفتم فی المیعاد، تو میدان جنگ میں وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم اور تاخیر ہو جاتی، کیونکہ مسلمان ابو جہل کے لشکر سے خوفزدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی غیبی مدد نے مسلمانوں میں ہمت پیدا فرما دی، اور وہی مسلمان جو پہلے ڈرے ہوئے تھے وہ ابو جہل کے جنگی لشکر پر جو 1000 افراد پر مشتمل تھا غالب آ گئے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، فرمایا لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے۔ خدا جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اس کام کو ہونے میں کسی بھی قسم کی کوئی انسان، کوئی بھی دنیا کی طاقت رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، فرمایا کہ تاکہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کیوں عطا فرمائی اور کفار کو شکست سے دوچار کیوں کیا، فرمایا تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے کہ کفر باطل ہے اور اسلام حق ہے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی اس بصیرت پر زندہ رہے، یعنی حق کو پہچان کر زندہ رہے کہ اسلام ہمیشہ حق ہے اور کفر ہمیشہ باطل ہی رہے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، فرمایا اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا ہے اور جانتا ہے۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی، فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں کر کے دکھایا۔ آپ نے رکوع نمبر جب 2 پڑھا اس کی پہلی آیت مبارکہ میں آپ نے پڑھا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ، کہ اس وقت خدا نے تم پر نیند کی چادر اڑا دی اپنی طرف سے امن اور تسکین کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں پر نیند طاری کی، اس وقت نیند میں ہی خواب کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، تاکہ مسلمانوں کے اندر کفار کے لشکر پر کے ساتھ لڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے، اور مسلمانوں کے اندر کفار سے لڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ فرمایا اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر خدا ان کفار کی تعداد جتنی ہے اتنی ہی مسلمانوں کو خواب میں دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں تم بزدل ہو جاتے،
تم لوگ ہمت اور جی چھوڑ دیتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، ولکن اللہ سلم، فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی ہمت کے کمزور ہونے سے بھی بچا لیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے بھی بچا لیا۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے، ہمارے دل کے اندر جو بھی خیالات، ارادے اور باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی مزید وضاحت فرما دی کہ جب ایک تو مسلمانوں کو خواب میں کفار کی تعداد کھڑی کر کے دکھائی، جب مسلمان نیند سے بیدار ہوئے اور اس بات کو اپنی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی انہوں نے کا ارادہ کیا کہ ہم واقعی دیکھیں کہ کفار کی تعداد کم ہے یہ زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت نے حقیقت میں بھی کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی، اور مسلمان جو پہلے سے ہی کم تھے وہ کفار کو اللہ رب العزت نے مزید کم کر کے دکھائے، تاکہ کفار جو ہیں وہ بہت تیاری کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کریں، کیونکہ جب مسلمان ان کو کم دکھائی دیں گے تو وہ بہت ہی تیاری کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ترجمہ ذرا دیکھ لیجئے، فرمایا کہ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کام کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے، ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس جاتی ہے، اور خدا نخواستہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے اور ہمارے نام اعمال میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اس رکوع کے اندر جو ترجمہ ہے اس کو سمجھے ہوں گے، اور آپ نے اس میں جو اہم باتیں تھیں ان کو بھی ذہن نشین کیا ہوگا۔ اب ہم اس رکوع کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ مضت، گزر چکی، یوم الفرقان، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پہلے بھی کی جا چکی ہے، فیصلے کا دن، حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن۔ العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب یا اس کنارے، العدوۃ القصویٰ، وادی کے اس جانب یا اس کنارے، الرکب، قافلہ، لفشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے، یقلل، کم کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کی مشق میں مشکل الفاظ موجود ہیں، کتاب میں بھی موجود ہیں، اور ان کے معنی یہاں پر لکھ دیے گئے ہیں، ان کی وضاحت کر دی گئی ہے، ان کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں سے عزیز طلباء جو ہم نے کثیر الانتخابی سوالات بنائے ہیں اور بورڈ میں بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے۔ پہلا MCQ، اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو، جواب پہلے ہی آپشن، تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ دوسرا سوال، اور ان لوگوں یعنی کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ باقی نہ رہے، کیا باقی نہ رہے؟ فتنہ باقی نہ رہے۔ یوم الفرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن یا فیصلے کا دن، ایک ہی معنی۔ سورۃ انفال میں یوم الفرقان سے مراد کون سا دن ہے؟ تو ہم پڑھ چکے ہیں ترجمے کے اندر بھی، اس سے مراد غزوہ بدر کا دن۔ نمبر 5، سورۃ انفال کے مطابق مال غنیمت میں اللہ، اس کے رسول، اہل قرابت، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا کون سا حصہ ہے؟ تو اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے، 5واں حصہ۔ سب کاموں کا رجوع کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کفار کو دکھایا، کیسے دکھایا؟ تھوڑی تعداد۔ نمبر 8، اگر خدا تمہیں خواب میں کفار کو زیادہ تعداد میں دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، یعنی مراد ہمت ہار جاتے۔ الرکب کے کیا معنی ہے؟ تو وہ آپ لوگوں نے ابھی ترجمے کے اندر بھی پڑھا اور الفاظ کے معنی کے اندر بھی قافلہ۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھے اس رکوع سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات، اور اس کے بعد آگے بھی کچھ ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ نمبر 10، العدوۃ الدنیا کے معنی، وادی کے اس جانب یا اس کنارے، یقلل، وہ کم کر کے دکھاتا ہے، العدوۃ القصویٰ، وادی کے اس جانب یا اس کنارے، مضت، گزر چکا یا گزر چکی، لفشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے۔ تو یہ تو تھے کثیر الانتخابی سوالات اور ان کے جوابات۔ اب آ جائیے مشکل سوالات، جو مشکل سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف۔
सूरत अनफाल में माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? जवाब समात फरमाने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जान रखो कि जो चीज़ भी माल गनीमत के तौर पर तुम कुफार से हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले क़राबत के, यहाँ लिखा हुआ है इसके मानी रिश्तेदार, यतीमों का, मोहताजों का और मुसाफिरों का। जो बाकी 4 हिस्से हैं वो मुजाहिदीन इस्लाम में तकसीम किए जाएंगे, जिन्होंने ग़ज़वा बदर के अंदर अपनी जान और अपने माल से कुफार का मुकाबला किया और उनको अल्लाह की मदद के साथ ज़ेर किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सुरखरू किया। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस खुसूसी इनाम और एहसान का जिक्र फरमाया? इसका जवाब भी ज़रा समझ लीजिए। इसके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के मौका पर मदीना के करीब के किनारे पर रखा और कुफार को दूर के किनारे पर रखा। नंबर 2, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के मौका पर मुकर्ररा वक्त में मैदान बदर पहुँचा दिया। नंबर 3, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख्वाब में कुफार की तादाद थोड़ी करके दिखाई ताकि मुसलमान जी ना छोड़ दें और आपस में लड़ना झगड़ना शुरू ना कर दें। तो ये तो थे इसके मशक़ी सवालात के जवाब। अब कुछ इजाफ़ी सवालात भी हैं जो अगरचे आपकी मश्क में मौजूद नहीं है लेकिन इम्तिहान में, बोर्ड के इम्तिहान में आ जाते हैं, उनको भी ज़रा देख लीजिए। यौमुल फ़ुरक़ान से क्या मुराद है? यौमुल फ़ुरक़ान के मानी फ़ैसले का दिन, इससे मुराद ग़ज़वा बदर का दिन, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी गैबी मदद जो कि 1000 फरिश्तों पर मुश्तमिल थी, मुसलमानों के कमज़ोर लश्कर को कुफार के ताकतवर लश्कर पर गालिब कर दिया ताकि सबके सामने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाए कि हक़ हमेशा जीतता है और बातिल को हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ता है। सवाल नंबर 4, मुसलमानों को कुफार से कब तक लड़ाई लड़नी चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक जो अभी हमने रुकू में पढ़ा तो फरमाया कि मुसलमानों को कुफार से उस वक्त तक लड़ते रहना चाहिए जब तक कुफार या तो दायरा इस्लाम में दाखिल ना हो जाए या फिर जिजिया यानी टैक्स अदा करके मुसलमानों की हुक्मरानी में गुलाम बनकर ज़िंदगी न गुजारे। इन 2 सूरतों के सिवा अगर ये 2 सूरतों में कुफार मान जाएं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इन 2 सूरतों में या ना कुफार इस्लाम कबूल कर रहे हैं और ना ही जिजिया अदा करके मुसलमानों की ग़ुलामी के अंदर रहना चाह रहे हैं, अगर ये दोनों सूरतें नहीं मान रहे तो उस वक्त तक इन कुफार से लड़ाई जारी रहेगी और इनसे जो है वो क़िताल होता रहेगा। और आखिर में वही आयत जो अभी हम पढ़ रहे थे, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, इसका तर्जुमा वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी रुकू में। उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना यानी कुफर का फसाद बाकी ना रहे और दीन सब खुदा ही का हो जाए। अज़ीज़ तलबा, ये था रुकू नंबर 5, जिसका हमने लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा भी पढ़ लिया और इसके साथ साथ हमने मुश्किल अल्फाज के मानी समझ लिए और कसीरुल इंतखाबी सवालात जो इस रुकू से मुताल्लिक़ थे वो भी हमने पढ़े और उनके जवाबात आपके सामने वाज़ेह कर दिए और मशक़ी सवालात के जवाबात जो कि मश्क में मौजूद थे और जो इजाफ़ी सवालात थे। उम्मीद है कि आपने इनको समझा होगा। आप अच्छी तरीके से इनको ज़हन नशीं भी कीजिए ताकि इम्तिहान के अंदर जब ये सवालात आपसे पूछे जाएँ तो आपको इनके जवाबात देने में किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगले असबाब के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़, अल्लाह ताला आपका जो है मददगार हो, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम अपनी इस्लामिया सबक के रुकू नंबर 1 को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिलेबस सूरत अनफाल पर मुश्तमिल है और सूरत अनफाल का पहला रुकू इंशाल्लाह आज हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि इस पहले रुकू से मुताल्लिक़ हमें कौन कौन से मकासद हासिल करने हैं और इस सबक को पढ़कर, इस रुकू को पढ़कर, इसका तर्जुमा समझकर, जानकर हमें कौन कौन से मकासद हासिल होंगे। नंबर 1, आयात मुबारका का तर्जुमा समझ कर याद कर पाएंगे आप। नंबर 2, इसमें जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो भी आज समझ कर याद कर पाएंगे। और नंबर 3, ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के इनामात को याद करना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो ग़ज़वा बदर के हवाले से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात हैं उनको भी बेहतर तौर पर समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। और यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर जो है वो एक तारीख़ इस्लाम के अंदर कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान में सबसे पहली जंग और सबसे पहला ग़ज़वा है, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह कुछ वजाहत आपके सामने की जाएगी।
اور اس سبق سے متعلق جو مشقی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کیے جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم رکوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانفال الدرس الاول الف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر لفظی ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور بامحاورہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ تو بامحاورہ ترجمہ وہی ہے جو آپ کی کتاب میں، درسی کتاب میں موجود ہے، اور لفظی ترجمہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان آیات کے ترجمے کو سمجھنا اور سمجھ کر ذہن نشی کرنا آسان ہو جائے۔ تو یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اگر ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو سب سے اہم چیز مال غنیمت ہے، مال غنیمت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو اور مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر پر غالب آ جائے اور ان کو کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑے، اس دوران جتنا بھی مال، جتنا بھی سامان ان کا میدان جنگ میں پڑا رہ جائے گا، وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کہلائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس مال کو مسلمانوں کے لیے حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے، مسلمان اس مال کو حاصل کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ یہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے کفار کے مال کو، جو کہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اس کو حلال قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی 5 صفات بیان کی ہیں اگلی آیات میں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، جو مال اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے اس مال کو نیک کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ 5 صفات جن مومنوں میں موجود ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں اور یہی سچے مومن کہلانے کے لائق ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، ومغفرۃ بخشش، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اہل ایمان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، تو اے اہل ایمان تمہیں بھی اپنے گھروں سے اسی طریقے سے اس بہادری کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف نکلنا چاہیے۔ اور اس وقت چونکہ مسلمان کم تعداد میں تھے، کفار زیادہ تعداد میں تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو ڈر اور خوف لگ رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یہ وہ وقت تھا جب مومنوں میں اس کی ایک جماعت ناخوش تھی اور خوف زدہ تھی، ڈری ہوئی تھی کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسلمان باوجود یہ کہ کمزور تھے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بہت نہ ہونے کے برابر تھا، اور کفار کا لشکر مسلمانوں سے تعداد میں بھی زیادہ، جنگی ساز و سامان میں بھی زیادہ اور طاقت میں بھی زیادہ تھا، تو جب اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان جنگ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو ایک ظاہری طور پر ان کی آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بحث و مباحثہ ہو گیا، اور بحث و مباحثہ بھی یہاں پر منفی معنی میں نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے، یعنی اس انداز سے بات ہوگی کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم میدان جنگ میں جا کر کفار کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور اس حکم نامے کو سن کر مسلمانوں کو یوں لگا جیسا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ان کو موت کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، اس کے ظاہر ہوئے پیچھے یعنی اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، اور اس وقت جو ہے وہ گویا مومنوں کو یوں لگتا تھا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے اس وعدے کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے فرمایا کہ عنقریب کفار کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، ان میں سے ایک جماعت بہت زیادہ طاقتور ہوگی اور ایک جماعت بہت کمزور ہوگی، یعنی اس کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر جب یہ مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ اللہ رب العزت ہمارے مقابل میں کفار کی وہ جماعت کر دے جو جنگی ساز و سامان سے آری ہے، جنگی ساز و سامان اس کے پاس موجود نہیں ہے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے کہ جو جماعت جنگی ساز و سامان سے لبریز ہو وہی جماعت تمہارے مقابل آئے، تاکہ تم اللہ کی غیبی مدد سے اس کو شکست دو، اور جب تم اس کو شکست دے دو گے تو اس سے کفار کے دل میں تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہاری دہشت بیٹھ جائے گی، اور کفار پھر دوبارہ سے تم پر حملہ کرنے کے بارے میں اتنے زیادہ جری اور اتنے زیادہ جو ہے نا وہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے اوپر چڑھائی کر سکیں اور تمہارے اوپر حملہ کر سکیں۔ ترجمہ اس کا ذرا سماعت فرما لیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت، یعنی مراد جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس جنگی ہتھیار نہیں ہے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، یعنی یہ محاورہ ہے، جڑ کاٹ کر پھینک دینا، یعنی کافروں کو کمزور بنا دینا، کافروں کی طاقت کو خاک میں ملا دینا۔ در حقیقت یہ محاورہ استعمال کیا گیا، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، یعنی جو سچ ہے اس کو بھی اللہ وعدے کر دے، اور جو خدا کی نگاہ میں جھوٹا ہے، باطل پر مبنی ہے، اس کو بھی وعدے کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے اس عمل سے، اس واقعے سے مشرک لوگ جو اللہ رب العزت کو ایک نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، ان کو کتنا ہی افسوس کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کے افسوس کی اور ان کے دکھ کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے۔ استستغیثون ربکم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری سنا دی کہ تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری کے ساتھ اور آنسو بہا کر، زار و قطار رو کر اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ مسلمانوں کی یہ مختصر سی جماعت اگر آج ضائع ہو گئی، اگر آج ان کافروں کے ہاتھوں شہید ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی، اور قبول فرما کر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے خوشخبری سنا دی، اور فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے تمہاری فریاد دعا کو قبول فرما لیا، اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ اس مدد کو اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بشارت اور خوشخبری بنایا، تاکہ اس سے مسلمانوں کے دل اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ رب العزت غالب بھی ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو اس پہلے رکوع کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، مسلمانوں کی غیبی مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے فرمائی، اور اللہ رب العزت جس کی مدد کرنے کا ارادہ فرما دے تو وہ جماعت، وہ انسان، وہ لشکر، وہ قافلہ، وہ گروہ کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہوتا۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو آج کا یہ رکوع سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ اس کو اور مزید بہتر طریقے سے اس کا ترجمہ یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے رکوع اور اگلے اسباق کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ سبق کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی اسلامیہ سبق کے رکوع نمبر 1 کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلیبس سورۃ انفال پر مشتمل ہے، اور سورۃ انفال کا پہلا رکوع انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اس پہلے رکوع سے متعلق ہمیں کون کون سے مقاصد حاصل کرنے ہیں، اور اس سبق کو پڑھ کر، اس رکوع کو پڑھ کر، اس کا ترجمہ سمجھ کر، جان کر ہمیں کون کون سے مقاصد حاصل ہوں گے۔
نمبر 1 آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ کر یاد کر پائیں گے آپ۔ نمبر 2 اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی آپ سمجھ کر یاد کر پائیں گے۔ اور نمبر 3 غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرنا، یعنی اللہ رب العزت کے جو غزوہ بدر کے حوالے سے جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں ان کو بھی بہتر طور پر سمجھ پائیں گے، یاد کر پائیں گے۔ اور یہاں تک کہ غزوہ بدر جو ہے وہ ایک تاریخ اسلام کے اندر کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں سب سے پہلی جنگ اور سب سے پہلا غزوہ ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی، اور اس سبق سے متعلق جو مشکل سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کیے جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم رکوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانفال الدرس الاول الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر لفظی ترجمہ بھی کیا گیا اور بامحاورہ ترجمہ بھی کیا گیا۔ تو بامحاورہ ترجمہ وہی ہے جو آپ کی کتاب میں درسی کتاب میں موجود ہے، اور لفظی ترجمہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان آیات کے ترجمے کو سمجھنا اور سمجھ کر ذہن نشی کرنا آسان ہو جائے۔ تو یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اگر ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو سب سے اہم چیز مال غنیمت ہے، مال غنیمت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو اور مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر پر غالب آ جائے اور ان کو کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑے، اس دوران جتنا بھی مال جتنا بھی سامان ان کا میدان جنگ میں پڑا رہ جائے گا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کہلائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس مال کو مسلمانوں کے لیے حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے، مسلمان اس مال کو حاصل کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے کفار کے مال کو جو کہ مال غنیمت کہلاتا ہے اس کو حلال قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی 5 صفات بیان کی ہیں اگلی آیات میں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، جو مال اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے اس مال کو نیک کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ 5 صفات جن مومنوں میں موجود ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں اور یہی سچے مومن کہلانے کے لائق ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، ومغفرۃ بخشش، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اہل ایمان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، تو اے اہل ایمان تمہیں بھی اپنے گھروں سے اسی طریقے سے اس بہادری کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف نکلنا چاہیے۔ اور اس وقت چونکہ مسلمان کم تعداد میں تھے، کفار زیادہ تعداد میں تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو ڈر اور خوف لگ رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یہ وہ وقت تھا جب مومنوں میں اس کی ایک جماعت ناخوش تھی اور خوف زدہ تھی، ڈری ہوئی تھی کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسلمان باوجود یہ کہ کمزور تھے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بہت نہ ہونے کے برابر تھا، اور کفار کا لشکر مسلمانوں سے تعداد میں بھی زیادہ، جنگی ساز و سامان میں بھی زیادہ اور طاقت میں بھی زیادہ تھا، تو جب اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان جنگ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو ایک ظاہری طور پر ان کی آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بحث و مباحثہ ہو گیا، اور بحث و مباحثہ بھی یہاں پر منفی معنی میں نہیں،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے. یعنی اس انداز سے بات ہوگی کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم میدان جنگ میں جا کر کفار کا مقابلہ کیسے کریں گے. اور اس حکم نامے کو سن کر مسلمانوں کو یوں لگا جیسا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ان کو موت کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے. اس کے ظاہر ہوئے پیچھے یعنی اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، اور اس وقت جو ہے وہ گویا مومنوں کو یوں لگتا تھا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے اس وعدے کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے فرمایا کہ عنقریب کفار کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا. ان میں سے ایک جماعت بہت زیادہ طاقتور ہوگی اور ایک جماعت بہت کمزور ہوگی، یعنی اس کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہوگا. تو اس موقع پر جب یہ مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ اللہ رب العزت ہمارے مقابل میں کفار کی وہ جماعت کر دے جو جنگی ساز و سامان سے آ رہی ہے، جنگی ساز و سامان اس کے پاس موجود نہیں ہے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکیں. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے کہ جو جماعت جنگی ساز و سامان سے لبریز ہو وہی جماعت تمہارے مقابل آئے، تاکہ تم اللہ کی غیبی مدد سے اس کو شکست دو. اور جب تم اس کو شکست دے دو گے تو اس سے کفار کے دل میں تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہاری دہشت بیٹھ جائے گی، اور کفار پھر دوبارہ سے تم پر حملہ کرنے کے بارے میں اتنے زیادہ جری اور اتنے زیادہ جو ہے نا وہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے اوپر چڑھائی کر سکیں اور تمہارے اوپر حملہ کر سکیں. ترجمہ اس کا ذرا سماعت فرما لیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت، یعنی مراد جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس جنگی ہتھیار نہیں ہے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے. فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. یعنی یہ محاورہ ہے، جڑ کاٹ کر پھینک دینا، یعنی کافروں کو کمزور بنا دینا، کافروں کی طاقت کو خاک میں ملا دینا. در حقیقت یہ محاورہ استعمال کیا گیا، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. یعنی جو سچ ہے اس کو بھی اللہ وعدے کر دے، اور جو خدا کی نگاہ میں جھوٹا ہے، باطل پر مبنی ہے، اس کو بھی وعدے کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ مجرمون، چاہے اس عمل سے، اس واقعے سے مشرک لوگ جو اللہ رب العزت کو ایک نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، ان کو کتنا ہی افسوس کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کے افسوس کی اور ان کے دکھ کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے. استستغیثون ربکم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری سنا دی کہ تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری کے ساتھ اور آنسو بہا کر، زار و قطار رو کر اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ مسلمانوں کی یہ مختصر سی جماعت اگر آج ضائع ہو گئی، اگر آج ان کافروں کے ہاتھوں شہید ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی، اور قبول فرما کر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے خوشخبری سنا دی، اور فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے تمہاری فریاد دعا کو قبول فرما لیا، اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ اس مدد کو اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بشارت اور خوشخبری بنایا، تاکہ اس سے مسلمانوں کے دل اطمینان حاصل کریں. اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ رب العزت غالب بھی ہیں اور حکمت والے ہیں. تو اس پہلے رکوع کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، مسلمانوں کی غیبی مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے فرمائی، اور اللہ رب العزت جس کی مدد کرنے کا ارادہ فرما دے تو وہ جماعت، وہ انسان، وہ لشکر، وہ قافلہ، وہ گروہ کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہوتا. امید ہے عزیز طلبہ آپ کو آج کا یہ رکوع سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ اس کو اور مزید بہتر طریقے سے اس کا ترجمہ یاد کریں گے. انشاءاللہ اگلے رکوع اور اگلے اسباق کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ سبق کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر وافیت ہوں گے۔ اسلامیات کے دوسرے سورۃ انفال کے دوسرے رکوع سے متعلق آج ہم سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ سب اپنی درسی کتابیں نکال لیجئے اور سورۃ انفال کا رکوع نمبر 2 وہ بھی نکال لیجئے تاکہ ہم اس کا ترجمہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں اور آپ اس کو ذہن نشین کر سکیں۔ سورۃ انفال الدرس الاول بے، اس رکوع کو اور اس رکوع کا ترجمہ اور اس کی وضاحت سمجھنے کے بعد آپ کن کن مقاصد کو حاصل کر پائیں گے دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، آیات مبارکہ کا ترجمہ درست طور پر آپ سمجھ پائیں گے۔ نمبر 2، مشکل عربی الفاظ کے معنی اور ان کا ترجمہ یاد کر پائیں گے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو آپ ذہن نشی کر پائیں گے۔ اور نمبر 4، مشقی سوالات کے جوابات یاد کر پائیں گے۔ تو آئیے ہم رکوع نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ انفال الدرس الاول بے، لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ جیسا کہ عزیز طلبہ گزشتہ جو رکوع آپ لوگوں نے پڑھا اور آپ لوگوں نے سمجھا، اس کے اندر بھی آپ کے سامنے 2 ترجمے کیے گئے تھے۔ ایک تو بامحاورہ ترجمہ جو کہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور ایک لفظی ترجمہ ہے وہ جو کہ ہر لفظ کا کے نیچے علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ کر ذہن نشی کر سکیں اور ترجمے کو بہتر طور پر اپنے ذہن نشی کر کے یاد کر سکیں۔ تو پہلی آیت مبارکہ دوسرے رکوع کی، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اذ یغشیکم النعاس، جب لشکر اسلام اور کفار کا لشکر میدان بدر میں اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے اور آمنے سامنے ایک دوسرے کے ہو گئے، تو اس دوران اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یعنی لشکر اسلام کو کچھ انعامات عطا فرمائے۔ ان میں سے نمبر 1، ان کے اوپر نیند طاری کر دی، کیونکہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، اور نیند طاری کر دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ اہل ایمان اور مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ تازہ دم ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے، اور ہر قسم کی تھکاوٹ، ہر قسم کی گھبراہٹ کے آثار ان سے دور چلے جائیں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان پر پانی برسا دیا تاکہ اللہ رب العزت ان کو نہلا کر پاک صاف فرما دے اور شیطانی خیرات، شیطانی نجاستوں کو ان سے دور فرما دے۔ اور نمبر 3، اس کے فرمایا کہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیں اور ان کے قدم جما دیں۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے حوالے سے لشکر اسلام کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کی غیبی مدد کو آسمان سے زمین پر مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے نازل فرمایا، ان کو کیا کیا احکامات دیے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ روب و ہیبت کا مطلب دہشت، خوف، مسلمانوں کی دہشت، مسلمانوں کا خوف ڈال دیتا ہوں۔ ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ سر مار کر اڑا دینا یعنی مراد گردنوں سے تلواروں کی زور پر ان کی گردنیں اڑا کر ان کے تن سے جدا کر دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ پور کہتے ہیں عزیز طلبہ انگلیوں کے اوپر والے جو حصے ہوتے ہیں جہاں پر فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، ان کو پور کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کی طاقت اور ان کے روب کو خاک میں ملا دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو سزا اللہ رب العزت نے ان کفار کو دی، یہ سزا اس لیے دی گئی ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ذالکم فذوقوہ، اے کافرو یہ جو دنیا کے اندر تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کفر کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو آخرت میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے وہ تو تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک اصول بتا دیا، ہدایت فرما دی کہ اے ایمان والو جب بھی تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں کفار سے ہو تو ان سے کبھی پیٹ نہ پھیرنا۔ پیٹ نہ پھیرنا اس کا مطلب کیا؟ ان کے سامنے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا، کیونکہ تمہارے پاس جو ایمان کی طاقت ہے وہ ایسی عظیم الشان طاقت ہے جس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی طور پر کفار کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں وعدے کر دیا کہ جو شخص جنگ کے روز وہ کفار کے سامنے پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس دوران 2 صورتوں کا
کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان 2 صورتوں کے پیش نظر مسلمان کفار سے میدان جنگ میں پیٹ پھیریں گے تو اس صورت میں وہ اللہ رب العزت کے غضب میں گرفتار نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ وہ 2 صورتیں عزیز طلبہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ نمبر 1، حکمت عملی کے طور پر میدان جنگ کے کنارے کنارے چلنا اور خفیہ طور پر لشکر کفار کے قریب پہنچ کر ان پر حملہ کرنا، ایک تو یہ صورت ہے۔ اور دوسری، اپنی فوج سے مل جانے کے لیے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس دوران مسلمانوں کو مزید وہ فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو بظاہر اس میں بھی وہ پیٹ پھیر کے ہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد پیٹ پھیرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی مدد میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو بلانا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی پیٹ پھیرنا جو ہے وہ ان کے لیے باعث وہ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی ہے، جنگی ٹیکنیک ہے۔ اس کو اپنانے کا حکم اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ کے اندر جتنے بھی کافر قتل ہوئے ہیں ان کافروں کو مسلمانوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد نے ان کو قتل کیا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کی ابتدا سے پہلے جو کنکریوں کی مٹی کی مٹھی اٹھا کر آپ نے کفار کی جانب پھینکی تھی اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس مٹی کے ذرات ان کفار کی آنکھوں میں پڑ گئے تھے، تو حقیقت میں یہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی نے پھینکی تھی، اور اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ اپنے احسانات سے مومنوں کو اچھی طرح آزما لے اور اس بات کو بھی جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور وَأَنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، خدا کافروں کی طاقت کو، خدا کافروں کی سازشوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کو ایک تنبیہ کر دی، فرمایا کہ اے کافروں، تم اگر محمد کے خلاف فتح چاہتے ہو تو یاد رکھو محمد اللہ کے بندے ہیں اور مسلمان اللہ کے بندے ہیں، تو مسلمانوں کو ہی فتح ملے گی، تمہیں فتح نہیں مل سکتی۔ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اگر تم پھر مسلمانوں پر چڑھائی کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ رب العزت نے اس دفعہ 1000 فرشتوں کی غیبی مدد آسمان سے زمین پر اتار کر تمہارا نقصان کر دیا، تو اللہ رب العزت دوبارہ سے تمہیں اپنے کسی نہ کسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو جائے تمہاری کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا کی مدد تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھا رکوع نمبر 2 کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی وضاحت۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور مزید اس کو ذہن نشی کرنے کے لیے آپ اپنی درسی کتاب اور اس لفظی ترجمے سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگلے اسباق کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کے سب سے پہلے سبق، جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا انشاءاللہ آپ آغاز کر رہے ہیں، اور اپنی درسی کتابیں کھول لیجئے اور سب سے پہلا سبق نکال لیجئے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد، اس سبق کو سمجھ لینے کے بعد آپ ان مقاصد کو حاصل کر پائیں گے۔ نمبر 1، طلباء کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا۔ سیرت نگاری کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق واقعات کو لکھنا۔ نمبر 3، مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کروانا۔ اس سبق میں جتنے بھی الفاظ جن کا تعلق اسلام سے ہے یا اسلامی واقعات سے ہے، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ نمبر 4، تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا۔ یعنی اس بات کو، ان اسباق کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ اسباق پڑھیں تو آپ کے اندر اپنے مذہب اور اپنے اسلام سے متعلق وہ ہمدردی کا، محبت کا اور عشق کا جذبہ پیدا ہو کہ کس طریقے سے، کن قربانیوں کے ساتھ یہ اسلام اور یہ مذہب ہم تک پہنچا ہے۔ نمبر 5، طلباء کو بتانا کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کفار کے مصائب کو، کفار کی تکالیف کو جھیلتے ہوئے گزر گئی، اور اس کا یہ کیوں تکالیف دی جا رہی تھی؟ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، سچ پر تھے، اور کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق و صداقت پر
ڈٹے رہنا یہ پسند نہ تھا، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان مزاحمتوں کا اور ان مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ تو در حقیقت آج کے دور میں بھی اگر ہم حق اور سچ پر ہیں تو اور مخالفین کی طرف سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ کوئی جو نا وہ ایک ایسی بات نہیں ہے جس میں ہم پریشان ہو جائیں، بلکہ جو حق پر ہوتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے آگے کے معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو تھے مقاصد تدریس جو کہ سبق کو پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اب ہم ذرا اس سبق سے متعلق جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بلند خوانی، سبق کی بلند خوانی، یہ سبق کی ریڈنگ آپ جب کریں گے تو اس دوران آپ کو کچھ ایسے الفاظ بھی پڑھنے میں آئیں گے جن کے معنی آپ کے سامنے واضح نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اب جو آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے اس سلائیڈ کے اوپر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ مشکل ہیں، اور ان مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور ان مشکل الفاظ کے معنی آپ یہاں سے جب جان جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق کی عبارت کو، سبق کے پیراگرافز کو، سبق کے نثر پاروں کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا، اور مزید آپ اس کو ذہن نشین کر پائیں گے۔ جیسا کہ سب سے پہلا لفظ ہجرت کے لفظی معنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ نمبر 2 جھنکار، تلواروں کے ٹکرانے کی آواز۔ حافظ عالم، کائنات کی حفاظت کرنے والا، یعنی اس سے مراد اللہ کی ذات۔ وجود اقدس، پاکیزہ وجود، اس سے مراد عاقد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ مجمع، گروہ۔ جھٹ پٹا، صبح اور شام کا ایسا وقت جب ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا ہو، اس وقت کو جھٹ پٹا کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ اس کو جھٹ پٹ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے یہ جھٹ پٹ نہیں ہے، جھٹ پٹا۔ ستمگار، ظالم لوگ، یہاں سے مراد کفار ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہدف، نشانہ۔ عزم، ارادہ۔ جلا وطن کرنا، ملک سے باہر نکال دینا۔ محاصرہ کرنا، گھیراؤ کر لینا۔ زنانہ، خواتین سے متعلق۔ اب عداوت، دشمنی۔ بستر خواب، آرام کرنے کا بستر۔ فرزند، بیٹا۔ بوسہ گاہ خلائق، مخلوق کے بوسہ دینے کی، چومنے کی جگہ۔ نوخیز، نوجوان۔ محبوس کرنا، قید کرنا۔ آہٹ، قدموں کی آواز۔ ترکش، تیر رکھنے کا تھیلا، یعنی وہ تھیلا جس میں تیروں کو رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد فال نکالنا، غیب کی بات دریافت کرنا۔ گراں بہا، قیمتی۔ معاوضہ، بدلہ۔ مقرر، بار بار کرنا۔ عزیز طلبہ، مقرر ایک تو کینچی والے کاف سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو متعین کر لینا، کسی وقت کو متعین کر لینا، اور یہاں پر جو ہے وہ ڈنڈے والے کاف سے جو مقرر ہے اس کا مطلب کسی کام کو بار بار کرنا۔ آثار، نشانات، علامات۔ اشتہار، اعلان۔ ہمتن، بھرپور توجہ سے۔ چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ، یعنی مراد شدت سے انتظار کرنا۔ تڑکے، صبح سویرے کے وقت۔ حسرت، افسوس۔ قرائن، قرینہ کی جمع ہے، مراد طرز، ڈھنگ، طریقہ۔ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ لگانا۔ گونج اٹھنا، شور و غل ہونا۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس سبق سے متعلق مشکل الفاظ تھے جن کے معنی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ سبق کا جو خلاصہ ہے، سبق کا مفہوم آپ لوگ سبق کی بلند خوانی کر کے آپ ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ میں دوبارہ سے اس کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ سبق کے بنیادی اور سبق کے اہم باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کیوں فرمایا، اس سفر ہجرت کے کیا کیا واقعات تھے۔ نمایا کہ جب کفار کے مظالم، کفار کی تکالیف، کفار کے مسائل مسلمانوں پر حد درجہ بڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس علاقے کو یعنی مکہ کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف متوجہ ہو جائیں جہاں پر وہ پرامن زندگی گزار سکیں، کفار کے مظالم سے بچ سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے مدینہ شہر کا انتخاب ہوا اور سب کو حکم ملا کہ سب مدینہ چلے جائیں۔ آہستہ آہستہ صحابہ کرام قافلوں کی صورت میں مدینہ ہجرت کر گئے۔ عاقد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اور اسی دوران کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں آرام فرما ہیں، اور کفار کا جو سب سے بڑا سردار ابو جہل تھا اس نے یہ پروگرام بنایا، یہ سازش رچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، قریش کے قبائل میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی جائے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو وہ جو قریش کے
قبائل کے ایک ایک فرد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کے بارے میں اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی باخبر کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ مجھے جو ہے مدینہ جانے کا حکم اللہ نے عطا فرما دیا ہے، لیکن میرے پاس کچھ کفار کی امانتیں موجود ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر کے مدینہ تشریف لے آئیے گا۔ اور اسی دوران اللہ رب العزت نے ان کفار کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے ان کو جو ہے ان پر نیند طاری کر دی، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں بے خبر کر دیا۔ اور اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور سیدھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور وہاں پر اونٹنیوں پر سوار ہو کر انہوں نے سفر ہجرت شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کفار جو کہ سو چکے تھے وہ جب بیدار ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو دیکھا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آرام فرما ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اور اس پر قریش نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا یعنی 100 اونٹوں کے برابر انعام سے نوازا جائے گا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں پوشیدہ ہو گئے، اور اس غار کا نام ہے غار ثور۔ 3 دن تک اس غار میں پوشیدہ رہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نکلے، اور اس غار سے جب دوبارہ نکلے اور سفر ہجرت شروع کیا تو اسی دوران ایک کافر جس کا نام تھا سراقہ بن جحشم، اس نے ان دونوں کو سفر ہجرت کرتے ہوئے دیکھ لیا، یعنی مدینہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑا کر ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا، اور وہ سوار بھی گرا، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں انعام کا لالچ تھا، اور انعام کو پانے کے لالچ میں دوبارہ سے سوار ہوا، اور دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو قریب لے کر آیا۔ تو اس دوران اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، اور اس نے کافی کوشش کی لیکن اس کا گھوڑا زمین کی پکڑ سے آزاد نہ ہو سکا۔ اور یہ معاملات اور یہ حالات دیکھ کر سراقہ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر کچھ اور ہی آثار ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور فرمان امن حاصل کر کے واپس چلا گیا، اور توبہ طائب ہوا کہ آئندہ میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اور اگر اہل مدینہ کی طرف دیکھا جائے تو اہل مدینہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور روز مدینہ کی سرحد پر پہنچتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ پہنچتے تو افسوس کے ساتھ گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے شام کے وقت جب اہل مدینہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے، اسی دوران ایک یہودی نے جو کہ اپنے قلعے کی چھت پر موجود تھا، اس نے دور سے 2 اونٹنیوں کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی ہستیاں ہیں جن کا اہل مدینہ انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس یہودی نے اہل مدینہ کو اطلاع پہنچائی کہ اے مدینہ والو، جن ہستیوں کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ چکی ہیں، اور اس پر تمام اہل مدینہ جو ہے وہ نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعرے لگا کر جو ہے وہ خوش ہو گیا، اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی۔ تو بہرحال یہ تھا اس سبق کا خلاصہ، اور یہ تھا ایک سبق کے اہم واقعات۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ اس سبق کے جو واقعات ہیں اور اس سبق کے اندر جو اہم معلومات ہیں ان سے واقف ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ مزید جو اس سبق کی ایکسرسائز ہے، اس کے MCQs اور اس کے شارٹ کویسچن، اس کو لے کر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔